ناظرین کرام السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں تیمورداس علاؤالدین اور شہنشاہ سے کہتا ہے تم فوراً محاصرہ ختم کرو گے اور قافلوں کو راستہ دو گے۔ شہنشاہ کہتا ہے اچھا تو یوں سیدھے معاملے پر آتے ہیں، الفاظوں میں کھیلنے کی ضرورت نہیں، یہ ہوگا جو کچھ کہا اس کے مطابق سب ہوگا، جب بورسا گر جائے گا تب۔ یہ سن کے ساروس منہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہے تم نے یہ خواب سب کے لیے سالوں تک بیچا۔ شہنشاہ یہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، بورسا ہمارا رہے گا، تم اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت میں دیکھو۔ اورحان نے دیکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے صحیح، اورحان نے بورسا دیکھ لیا لیکن بورسا نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا۔ عثمان سردار نے جو طاقت مجھے دی ہے میں اس سے بورسا پر قبضہ کروں گا، جو اب ساروس کہتا ہے، اور میں آخری حد تک اس طاقت سے جو عظیم عیسیٰ نے مجھے دی ہے اس کا دفاع کروں گا۔ جب تک بورسا کا دفاع ہم کر رہے ہیں تم سب ہار جاؤ گے۔ علاؤالدین کہتے ہیں معاملہ حل ہو گیا ہے نا، ہم نے مشورہ کیا اور جنگ پر متفق ہوئے۔ تیمورداس کہتا ہے علاؤالدین اپنے الفاظ کو تولو اور پھر بولو، جنگ صرف بورسا تک محدود نہیں ہوگی۔ علاؤالدین کہتے ہیں کیا ایسا ہے؟ یہ کس حد تک پھیلے گی تیمورداس بتانا ذرا، اس کی توسیع مملوک تک ہوگی کیا؟ یہ سنتے ساتھ ہی تیمورداس غصے سے لال ہو جاتا ہے اور شہنشاہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے۔ تیمورداس کہتا ہے تم اپنی طاقت سے بڑا بول رہے ہو علاؤالدین، اس سرزمین پر حکمرانی کا حق مجھے حاصل ہے، مجھے۔ کیا تم سامنے والے لشکر کو نہیں دیکھ رہے جو تم سے کئی گنا بڑا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے تم اور ساروس متحد ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ظاہر ہے کہ تم نے ان معزز حضرات کو بھی ان گندے اتحاد میں دھمکی دے کر کے شامل کی ہے۔ تم مقدس جنگ کو روک نہیں سکتے اور اس کے نتائج اللہ کے سامنے تمہارے کندھوں پر ہوں گے۔ ساروس کہتا ہے صرف بورسا کا دفاع تمہارے قدموں تلے زلزلے پیدا کر رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھونک دیتا ہے اور کہتا ہے اگر دوبارہ ایسی ہی پھونک دیں تو مجھے خوف ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہے گا۔ بورسا میں اورحان اور اس کے ساتھی محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف بازنطینی ان کی تلاش میں ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کو ادھر بھاگتا ہوا دیکھ کر خلیل اورحان سے کہتا ہے حضور ہمیں کسی بھی لمحے پکڑ لیا جائے گا۔ اورحان کہتے ہیں ہمیں چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرنی ہوگی، دمرل پیچھے کا دروازہ توڑ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی دمرل آگے بڑھتا ہے اور ایک کمرے کا دروازہ کھول دیتا ہے، جبکہ تیمورداس کے پڑاؤ میں علاؤالدین کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے دادا ارطغرل غازی اور میرے بابا عثمان نے 100 سالوں تک مشرق اور مغرب سے آنے والے طوفانوں کا سامنا بڑی طاقت سے کیا ہے، ہم بھی ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ کے حکم سے تم آخری سانس تک پھونکتے رہو۔ ساروس چلو جاری رکھو، چلیں شہنشاہ صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین اور شہنشاہ آگے بڑھتے ہیں تو تیمورداس کہتا ہے یہ الخانی ریاست کا حکم ہے، اس میز سے کوئی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ صلح کا کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ مگر علاؤالدین اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تب تیمورداس کہتا ہے علاؤالدین پھر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم غلطی کر رہے ہو، اگر میرا بھائی خان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تو یہ زمین خون کے دریاؤں میں بدل جائے گی، کچھ غرق ہوں گے اور کچھ نکال دیے جائیں گے۔ جواباً علاؤالدین کہتا ہے دیکھیں گے کہ کون غرق ہوتا ہے اور کون نکالا جاتا ہے، میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے اور شہنشاہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اس پر تیمورداس کو بہت غصہ آتا ہے اور ساروس کہتا ہے نہیں، اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ آسان ہدف ہوگا یہ علاؤالدین، میں نے اورحان کا قدم تخت سے ہلایا، تم ہر دن اس کے لیے میرا شکر ادا کرو گے۔ اورحان نے شہنشاہ کے لیے بھی ایک خوبصورت جال تیار کیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یا تو یہ امن سے ختم ہوگا یا کئی قبیلے کے خون سے ختم ہوگا۔ بورسا میں اورحان اور اس کے ساتھی اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک محفوظ جگہ انہیں مل جاتی ہے۔ دمرل کہتا ہے حضور آپ نے کہا تھا کہ فلادیوس حملہ کرے گا، وہ ایسا کیسے کرے گا؟ اورحان کہتا ہے بوران صاحب کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے دوران قرارگاہ کو بوران کی طرف موڑ دے گا اور حملہ کرے گا۔ بالابان کہتا ہے لعنت ہو اس پہ، پھر اس کے فوجیوں کا کیا ہوگا؟ کارا خلیل کہتا ہے فلادیوس ابھی اپنے بھائی کے بدلے کے پیچھے ہے، وہ سپاہیوں کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اورحان کہتا ہے اور وہ بوران صاحب کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بالابان پوچھتا ہے تو ہم بوران صاحب کو کیسے بچائیں گے؟ اور میں ابھی اپنے بارے میں تو سوچ بھی نہیں رہا۔ اورحان کہتا ہے ہم قیدیوں کے تبادلے کے دوران بوران صاحب کو اغوا کر لیں گے، ہم تینوں بھی باحفاظت باہر نکلیں گے۔ کارا خلیل کہتا ہے ہم تینوں مطلب ہم تو 4 ہیں۔ اورحان کہتا ہے ہم میں سے کسی کو ایک بوران صاحب کا جھنڈا اٹھانا پڑے گا، یعنی کہ جاسوسی کرنی پڑے گی یہاں پہ۔ کیا تم میں سے کوئی رضاکار ہے؟ فکر نہ کرو، اگر حالات خراب ہوئے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تینوں کے تینوں راضی ہوتے ہیں تو اورحان کہتا ہے ہم میں سے کسی ایک کو بورسا میں رہنا ہے۔ دمرل تمہاری رومی زبان اچھی ہے، تم میرے لیے معلوم کرو گے کہ وہ بورسا میں کس راستے سے داخل ہوتے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر میں نکلیں گے اور تم تب تک انتظار کرو جب تک کہ حالات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ دمرل پوچھتا ہے ہم رابطے میں کیسے رہیں گے حضور؟ تو اورحان کہتا ہے جیسے ہم بوران صاحب سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان کھڑکی میں سے باہر دیکھتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں حلیمہ نے ایک بکری کا بچہ اٹھایا ہوتا ہے۔ آئیکوت اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے اس گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے جانے دیا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا؟ بتاؤ تو حلیمہ،
حلیمہ کہتی ہے کیا میں کبھی کسی گھوڑے کو چھوڑ سکتی ہوں؟ ایک گھوڑے چور کی وجہ سے بس نکل گیا وہ ہاتھ سے، اب بس وہ گھوڑا چور ایک بار میرے سامنے آ جائے پھر دیکھنا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اسی لمحے درسن گھوڑے کے ساتھ وہاں آتا ہے اور اسے دیکھتے ساتھ ہی حلیمہ کہتی ہے تم گھوڑا چور؟ درسن کہتا ہے اب بھی تم مجھے گھوڑا چور کہہ رہی ہو؟ گھوڑے نے خود اپنے مالک کو چن لیا، کیا تم بھول گئی؟ حلیمہ پوچھتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو درسن کہتا ہے میں ایک مسافر ہوں، جہاں راستہ لے جاتا ہے میں جاتا ہوں، میرا راستہ بھی یہاں سے گزرا، میں تو بس دل جیتنے آیا تھا، اب یہ گھوڑا تمہاری امانت میں دینے آیا ہوں، گھوڑا تمہارا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی رسی حلیمہ کے جانب پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تمہارا حق ہے۔ حلیمہ اس سے پوچھتی ہے اچھا تو تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ درسن کہتا ہے نہیں ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے تم کام کیا کرتے ہو؟ تو درسن کہتا ہے میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یہ سن کے حلیمہ ایک دم سے کہتی ہے اس لڑکے کو پرکھو، اگر یہ کہے کہ کوئی کام اچھی طرح سے کر سکتا ہے تو بابا سے اجازت لے کے کام پر رکھ لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ درسن مسلسل اسے گھور رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ بھی رکتی ہے اور اسے پلٹ کر دیکھتی ہے، ادھر دیدار خاتون ایک خاتون کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے ایک طرف لے جاتی ہے۔ وہ خاتون دیدار کو بوتل دکھاتے ہوئے کہتی ہے مقدار میں نے بڑھا دی ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا، لیکن اس میں بہت نقصان ہے، آپ یہ بھی جانتی ہیں دیدار خاتون۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے تو دیدار کہتی ہے تم اس میں مداخلت نہ کرو، بس جو میں کہتی ہوں وہ کرو، اتنا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس کا سامنا انور سے ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے جب تک عثمان صاحب اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے میں معاملے کے راہگار کر لوں گی، فاطمہ کو بھی قائل ہونے دو اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو انور کہتا ہے ماں ابھی تک لڑکی کو میرے بارے میں پتہ تک نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ دیدار کہتی ہے وہ جان جائے گی بیٹا۔ انور کہتا ہے اگر سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، بابا کا اس عہدے پر ہونا، اگر ارحان صاحب نے صرف اس وجہ سے مخالفت کی تو دیدار کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، میں تمہاری مراد پوری کروں گی، تھوڑا اور صبر کرو بیٹا۔ یہ سنتے ساتھ ہی انور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین اور شہنشاہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے ساروز اگر مشکل میں نہ ہوتا تو وہ صلح کرنے کے لیے کبھی بھی ہمارے ساتھ نہ بیٹھتا، اور وہ نہیں چاہتا کہ سرداران طاقتور ہوں، انہوں نے دشمن کے ساتھ اتحاد کر لیا کیونکہ وہ بے بس ہیں۔ علاؤالدین کہتے ہیں کیونکہ الخانی ریاست نے تفرقہ پھیلانے والوں کو جمع کر لیا ہے، وہ ہم سے ڈرتے ہیں، یہ ظاہر ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تم نے اچھا امتحان دیا علاؤالدین، خاص طور پہ تیمور داس کے چہرے کے وہ تاثرات جو اس نے مملوک کے بارے میں سن کر ظاہر کیے۔ عثمان صاحب فکر کریں گے، ہم جلد سے جلد اللہ کے حکم سے برسا کی دیواریں عبور کر کے نیا عالمی نظام قائم کریں گے۔ اس لمحے ایک سپاہی ان تک پہنچتا ہے اور خبر شہنشاہ کو دیتے ہوئے کہتا ہے ارحان صاحب کی طرف سے یہ خبر ہے۔ شہنشاہ خط کھول کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے ارحان کا کہنا ہے کہ قرارگاہ پر احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، حملہ ہونے والا ہے، ہم ویسے بھی حالت جنگ میں ہوتے ہوئے تدابیر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اسے یہ معلومات کہاں سے ملی؟ تو شہنشاہ کہتا ہے یہ یقیناً ارحان کا اپنا ماخذ ہوگا، وہ پرسکون رہتا ہی نہیں، تم جانتے ہو کہ اس کا ذہن اب بھی محاصرے میں الجھا ہوا ہے۔ اب علاؤالدین یہاں سے ہمارا راستہ جدا ہوتا ہے، تم قبیلے کی طرف اور میں قرارگاہ کی طرف واپس جاؤں گا، اپنے بابا کو اکیلے مت چھوڑنا، انہیں میرا سلام کہنا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں گونجا ایک دوا پینے ہی لگتی ہے کہ دیدار وہاں داخل ہوتی ہے تو گونجا اس سے کہتی ہے معاف کرنا دیدار خاتون، مجھے اسی وقت پینا ہے تاکہ میں حاملہ ہو سکوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونجا ایک دم سے دوا پی لیتی ہے تو دیدار کہتی ہے یہ شفا بخشے میری بیٹی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں اولاد سے نوازے اور علاؤالدین اس ریاست کی امید ہے۔ گونجا کہتی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ شہنشاہ صاحب بھی کس طرح علاؤالدین کی حمایت کر رہے ہیں۔ دیدار کہتی ہے یقیناً ہم کریں گے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ گونجا پوچھتی ہے کیا والدہ نے پھر سے خاتون کا موضوع چھیڑا ہے؟ دیدار کہتی ہے نہیں، ابھی وہ عثمان صاحب کے درد میں ہیں۔ بیٹی میں اپنی کہی ہوئی بات پر قائم ہوں، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری سوتن آئے تو میں اسے روکوں گی، لیکن اب معاملہ بدل گیا ہے، سرداران علاؤالدین کو تخت پر نہیں دیکھنا چاہیں گے کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور یہ ارحان کے حق میں جائے گا۔ گونجا کہتی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا دل نکال پھینکوں؟ ایسا ہے دیدار خاتون؟ دیدار کہتی ہیں تمہارا دل علاؤالدین کے دل سے جڑا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جب مجبوراً کسی خاتون سے شادی کرنی ہو تو تم خود ہی اس کا انتخاب کرو، شروع سے ہی اس کے ڈورے اپنے ہاتھ میں رکھو۔ گونجا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے کتنی آسانی سے کہہ رہی ہو، میں کیسے کروں؟ مجھے بتاؤ میں کیسے کروں؟ میں اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو جس سے میں محبت کرتی ہوں کسی اور کو کیسے سونپ دوں؟ نہیں نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ دیدار کہتی ہے گونجا ریاست کے مستقبل کے لیے اور اگر ہم فاطمہ اور میرے بیٹے کی شادی کروا سکیں تو پھر علاؤالدین کو اپنی بہن کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی اور ہم اپنے بیٹے کا خاندان بھی بنا لیں گے اور علاؤالدین کی سرداری کو بھی مضبوط کر لیں گے۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل امتحان ہے۔ دیدار اس سے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے اسی لیے یہ تمہارے کندھوں پر ہے، تمہارے علاوہ کوئی
اور اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے تم مجھے ہاں کہو گی اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم اس بارے میں اچھی طرح سے سوچو، ٹھیک ہے میری بیٹی؟ یہ کہتے ساتھ ہی دیدار خاتون چلی جاتی ہیں اور گونچا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اگر ذرا بھی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔